ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج سے انشاءاللہ ہم آیت نمبر 21 اور اس کے آگے 22 کا کچھ حصہ کور کریں گے۔ اور یہ جو دعوت ہے، یہ میں نے عرض کیا تھا، یہ آفاقی دعوت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس، پوری دنیا کے انسان اور پوری دنیا کے جن، یہ دو مخلوق ہیں جن کو قرآن ایڈریس کرتا ہے۔ تو یہ آفاقی دعوت، تو اس لیے یہ پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ اور اللہ نے مسلمانوں کو کیا بتایا کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے اور کیسے کامیاب ہونا ہے، اور آخرت میں کیا کامیابیاں اور ناکامیاں وہ کیوں ملیں گی، تو وہ ساری سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن سمجھنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ اس لیے جاری کیا گیا کہ ہم خود بھی اس کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ اس چینل سے نئے جڑے ہیں وہ لازمی گرامر کی کلاسز سنیں، اور گرامر کے اسباق شروع میں جو تھمبنیل لگے ہوئے ہیں ہر ایک کے اوپر، اور پلے لسٹ میں علیحدہ سے جو ہے اس کا فولڈر بنا ہوا ہے، تو گرامر کی کلاسز بڑی اہم ہیں۔ جب تک وہ نہیں سنیں گے تو یہاں پہ جو کہ گرامر کے جتنے بھی اصول یہ مختصراً بتائے جاتے ہیں، وہاں پہ پوری تفصیلات موجود ہیں۔ تو ایک بار ان کو آپ گو تھرو ہو جائیں اور اس کے بعد پھر سننا شروع کریں۔ تو یہ سنتے سنتے انشاءاللہ آپ سیکھتے چلے جائیں گے، کیونکہ قرآن بار بار اپنے الفاظ اور اپنے جو اس کے اصول ہیں یہ گرامر کے ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ایک بار نہیں سمجھیں گے تو دوسری بار سمجھ جائیں گے، پھر تیسری بار سمجھ جائیں گے۔ تو یہ بار بار ریپیٹ ہونے سے انشاءاللہ آپ سیکھتے چلے جائیں گے، بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی جو ہے وہ تگ و دو کے۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کا کچھ حصہ اس کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا خالق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، یہ ندا اور منادا، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس، یہاں پہ یا ایھا ندا ہے، اور منادا الناس یعنی جو مفعول ہیں جن کو پکارا گیا، پکار اور جن کو پکارا گیا، یعنی ندا اور منادا۔ تو اس کے چند اصول دیکھ لیجئے۔ اگر منادا جو ہے ال کے ساتھ ہو تو یا کے ساتھ ایھا مذکر کے لیے اور ایتھا مؤنث کے لیے لگے گا، اور اگر منادا ال کے بغیر ہو تو یا آئے گا صرف، اور محمدو یعنی جو اسم ہوگا، جو منادا ہوگا، وہ پیش کے ساتھ آئے گا۔ یا محمدو، یا آدمو، یہ اس طرح آئے گا۔ اور اگر ایک تیسری صورت ہے کہ منادا مرکب اضافی میں مضاف کی صورت میں ہو تو منصوب ہوتا ہے یا عبد اللہ، یعنی مضاف علیہ مرکب اضافی میں عبد اللہ، عبد کے اوپر پیش ہے عبد اللہ، لیکن یا جب لگ گیا، اس کے ساتھ ندا لگ گئی، تو عبدو کے بجائے عبدا ہو جائے گا، یا عبد اللہ بن جائے گا۔ تو یہ اس کے چند اصول ہیں، ان کو آپ یاد رکھیں۔ اعبدو، عبادت کرو، یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اعبدو مادہ عین با اور دال ہے، اور باب نصرہ ہے۔ پہلا صیغہ باب کا عبدا، یعنی نصرہ کے پیٹرن پہ عبدا، اور مضارع کا پہلا صیغہ یعبدو، نصرہ ینصرو۔ اور یہاں پہ چونکہ امر ہے اعبدو، تو دیکھیں امر اور نہیں ہم نے گرامر میں پڑھے تھے، تو امر کی صورت میں اکیلے کے لیے اعبد، اور نہیں کے لیے آئے گا لا تعبد، لیکن جمع ہے یہاں پہ امر اعبدو لا تعبدو، یہ یوں آئے گا امر اور نہیں۔ تو آئے مبارکہ میں استعمال ہوا اعبدو، سارے کے سارے عبادت کرو، فعل امر جمع کا صیغہ ہے یہاں پہ، اعبدو عبادت کرو۔ ربکم، یہ مفعول بہ ہے ربا، یہاں پہ
تو اس کی تفصیل دیکھیں گے. ربکم، ربا اور کم کا مرکب ہے، مرکب اضافی ہے یہ، نکرہ پلس معرفہ. کم یہاں پہ معرفہ ہے اور ربا اس میں مفعول بہی اس لیے حالت نصب میں آیا کہ مفعول سارے زبر کے ساتھ نصب کی صورت میں آتے ہیں. اور یہ دیکھیں مرکب اضافی کی جو ٹپ کتاب اللہ ہی، اور یہاں پہ چونکہ کتاب اللہ کے وزن پہ کتابو کے وزن پہ ربو آنا چاہیے تھا. ربو کم، اور کم ضمیر ہے وہ بدلتا نہیں ہے، اس میں زیر نہیں آ سکتی. اور ربو جو ہے یہ ربا اس لیے ہوا کہ یہ مفعول بہی ہے، تو یہ اس لیے ربو کے بجائے ربکم بنا. اور اسم معرفہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ کون کون سے ہوتے ہیں. اسم علم یعنی مخصوص نام، اسم ضمیر جیسے یہاں پہ کم استعمال ہوا، اور اسم اشارہ، اسم موصولہ اور معرف بالالف لام، تو یہ ہیں سارے معرفہ، اسم معرفہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اور یہ مضاف الیہ ہمیشہ معرفہ آئے گا. الذی، جس نے، اسم موصولہ ہے یہ، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے. الذی اسم موصولہ، یہ اسم موصولہ کی لسٹ، اس میں مذکر کے واحد کے لیے الذی، تثنیہ کے لیے اللہ زانے، اور اللہ زانے جب یہ نصب اور جر میں جائے گا تو اللہ زینے بن جائے گا. مؤنث کے لیے واحد کے لیے اللہ تی، اور تثنیہ کے لیے اللہ تانے جب یہ نصب اور جر میں ہوگا تو اللہ تینے بن جائے گا. تو جمع کے لیے ہوگا اللہ تی. مذکر میں الذی، اللہ زانے، اللہ زینہ، اور مؤنث کے لیے اللہ تی، اللہ تانے، اللہ تی یا اللہ ای بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ الذی واحد مذکر ہے، یہ ہے اسم موصولہ، یہاں استعمال ہوا الذی. خلقکم، تمہیں پیدا کیا، فعل اور ضمیر. خلقکم، خلقہ فعل، اس کا مادہ خا لام قاف. باب نصرہ ہے، باب کا پہلا صیغہ خلقہ، مضارع کا پہلا صیغہ یخلقو، خلقہ یخلقو، یہ باب نصرہ، نصرہ ینصرو کے وزن پہ. اور یہاں پہ خلقہ ہے، خلقہ نصرہ کے وزن پہ ہے. اس نے پیدا کیا، ماضی واحد غائب مذکر. کم یہاں پہ ضمیر متصلہ جڑ کے آیا ہے، خلقکم. واپس چلیں گے اور آیت کے اگلے حصے پہ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے جو پہلے لوگ ہیں، یعنی اللہ ان کا بھی خالق تھا اور تمہارا بھی ہے، تمہارے بچنے کی صورت یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو. یعنی عبادت کا ذکر اللہ حکم دے کر کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی عبادت کرو، وہ تمہارا رب ہے، اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کا بھی رب ہے. اسی صورت میں تمہارے بچنے کی جو صورت بنتی ہے یہی ہے کہ اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کے عذاب سے بچو. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو لوگ، والذین اسم موصولہ اور پلس واو اس میں عاطفہ ہے، اور پہلے بھی ہم نے دیکھا الذی پڑھ چکے ہیں ہم، یہ الذین ہے، یہ مذکر جمع کے لیے. من قبلکم مرکب جاری من قبل، اور قبلکم مرکب اضافی بنے گا، اس کی تفصیل دیکھیں گے. من قبل مرکب جاری متعلق ہے الذین، اور قبلکم مرکب اضافی ہے. یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی کی تفصیلات. لعلکم حرف ناصبہ یعنی حرف نصب اور ضمیر، یہ دونوں مل کر یہ مرکب بنا. اور دیکھیں انا و اخواتہا، یہ انا جو ہے یہ ساری لسٹ یہ حروف ناصبہ کہلاتے ہیں، اور اگر یہ کسی اسم سے پہلے آ جائیں تو اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. اور اس کی مثال کئی بار آپ کے سامنے آئی، ان اللہ غفور. انا کا اسم حالت نصب اور خبر مرفوع ہوگی حالت رفع میں. تو ان اللہ غفور، انا، اور اس کی لسٹ ہے انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعلہ، اور یہ ہے انا اخواتہا، اس کی انا کی بہنیں، انا و اخواتہا. اور اس میں لعلہ ہے، اور لعلہ نے بھی آپ اس کا آگے جو اسم آ رہا ہے اس کو اس نے حالت نصب میں دے دیا. لعلہ خالدن مریدن، خبر ہے مریدن. تو یوں لعلکم، لعلہ اسم ہے اور اس کا منصوب، اسم منصوب، اور اس کا اسم بنے گا کم، اور خبر اس کی ہوگی تتقون. تتقون یہ فعل ہے
اس کا مادہ واو قاف یا، اور یہ دونوں واو اور یا حروف علت میں سے ہیں، اور جب یہ تعلیل کے بعد فعل بنے گا تو یہ اس کی تھوڑی حالت بدلے گی، اور تعلیل کے اسباق جو ہیں وہ ہماری گرامر کی کلاسز میں ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں تعلیل کیسے ہوتی ہے، پوری تفصیل موجود ہے۔ اختلفا باب ہے، اور اس کا پہلا صیغہ ماضی کا اس کے پیٹرن میں بنے گا اتقا، یعنی اختلفا ہے اصل میں، اور چونکہ واو یا دو حروف علت ہیں تو یہ اس لیے اس کی حالت شکل جو ہے بالکل بدلی ہوئی ہے، اگرچہ یہ اس کے وزن پہ ہے، اختلفا اتقا۔ اور مضارع بنے گا یتقی، اختلفا یختلفو کے وزن پہ۔ تتقون، یہ تختلفون کے وزن پہ ہے، اور مضارع جمع حاضر، تم سب پرہیزگار بنو۔ امر ہو رہا ہے، پیچھے امر ہے، اس لیے یہ معنی یہ بنے گا تاکہ تم سب پرہیزگار بنو۔ مضارع کا جو معنی ہے وہ حال اور مستقبل دونوں دیتا ہے۔ تتقون، تم تقوی اختیار کرتے ہو یا کرو گے، لیکن پیچھے امر ہے اس لیے اس کا معنی بنے گا تم سب پرہیزگار بنو۔ اگلے حصے پہ جائیں گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا وسماء بناء، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا وسماء بناء، الذی جس نے، یہ اسم موصولہ، یہ پہلے بھی دو بار گزرا، ایک بار الذی اور پھر دوسری بار الذین اور پھر یہ الذی آیا۔ الذی پڑھ لیا ہم نے موصولہ، جعل بنایا، یہ فعل ہے، جعل جیم عین اور لام یہ اس کا مادہ ہے، اور باب ہے فتح، پہلا صیغہ جعل بنے گا فتح کے پیٹرن پہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یجعلو، فتح یفتح، جعل یجعلو، تو یہاں چونکہ آیہ مبارکہ میں جعل استعمال ہوا، جعل فتح کے وزن پہ، دونوں ایک جیسے ہیں، فتح جعل، اس نے بنایا، فعل ماضی واحد غائب مذکر۔ لکم تمہارے لیے، یہ مرکب جاری ہے، لکم، لکم اس میں اصل میں یہ لی ہے، لی اور کم جب ملے گا تو لکم بنے گا، مرکب جاری متعلق ہے جعل، یعنی بنایا جعل، کس کے لیے؟ لکم تمہارے لیے، یہ مرکب جاری کی تعریف۔ اور آگے چلتے ہیں، حروف جارہ اور لا اور کم، یہ دیکھیں یہ لی ہے اصل میں، یہ چوتھے نمبر پہ لی، للہ یہ اس کی مثال، اور لکم، کم یہاں پہ ضمیر متصلہ جڑ کے آیا ہے، یہ جمع مذکر حاضر ہے۔ واپس چلتے ہیں، الارض فراشن وسماء بناء، تو الارض اور فراشن اور سماء اور بناء یہ سب دیکھتے ہیں، یہ سارے مفعول بہ اور اسماء ہیں، ان کی تفصیل۔ الذی اسم موصولہ ہے، اور اس کا جو صلہ ہے، یہ پوری آیت کا اگلا جو حصہ ہے یہ سارا الذی کا صلہ آ رہا ہے، یعنی وہ الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض فراشا وسماء بناء، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا یعنی فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ تو اردا جو ہے یہاں پہ اسم ہے، اس کی جو تفصیل ہے مفعول بہ ہے یہ، اور جنس میں یہ مؤنث ہے۔ اردا مؤنث سمائی ہے، اور مؤنث سمائی کی تفصیلات سورہ اللہب میں آپ جائیں گے تو اس میں نارن جو ہے اس پہ جو تفصیل بتائی گئی، اس میں پوری جو ہے مؤنث سمائی کی تفصیلات ہیں، کتنے الفاظ ہیں اور کس طرح ایک وہ پوری کہانی ہے وہ اس میں بتائی گئی ہے، وہ آپ سنیں۔ عدد واحد ہے، وسعت اس میں معرفہ ہے اس کی، اور عربی حالت میں یہ منصوب ہے چونکہ مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے۔ فراشن یہ حال ہے اور مفعول بھی ہے، یعنی وہ جو زمین ہے کس حال میں ہے؟ فراشن، فرش بنی ہوئی ہے، تو حال بھی حالت نصب میں آتا ہے، جنس میں مذکر، عدد میں واحد، وسعت میں نکرہ، اور عربی حالت منصوب۔ اسی طرح سماع مفعول بہ ہے، اور یہ بھی مؤنث سمائی ہے، اور یہاں اس کی بھی تفصیل اس میں ہی ملے گی
سورہ اللہب کی جو گرامر کی تفصیل ہے اس میں آپ دیکھیں، اور اس میں السماء عدد میں واحد ہے، وسعت میں معرفہ ہے، اور اعرابی حالت منصوب ہے۔ بناءً بھی دیکھیں مفعول ہے، اور حالت اس کی کیا ہے، یہ حال ہے اصل میں۔ بناءً آسمان کس حالت میں ہے، چھت کی صورت، جیسے بناءً یہ اس کا حال ہے، وہ چھت ہے۔ جنس میں مذکر، عدد میں واحد، وسعت میں نکرہ، اور اعرابی حالت منصوب ہے۔ تو یہ ہم نے سارے اسماء، اس کی تفصیلات ہم نے دیکھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو ہدایت لیں تو قرآن پڑھ کر ہی لیں، قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت کا جو ذریعہ ہو وہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جسے ہم ہدایت لیں۔ قرآن اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ ہمارے لیے ہدایت کے سورس ہیں۔ آخر میں ہم اپنا نعرہ یا اپنا جو سلوگن ہے وہ ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں: میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت ہی محترم نوجوان ساتھیوں، آپ کے لیے خاص طور پر کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو یہ آیت شروع ہوئی ہے، اس میں اللہ نے ایک آفاقی دعوت ہمارے سامنے رکھی اور فرمایا یا ایھا الناس، یہ ہر انسان کو ایڈریس کر رہا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اس سے قبل جو انبیاء آئے تھے انہوں نے اپنی قوموں کو صرف ڈرایا، اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ قرآن میں انہوں نے اپنی قوم سے ایڈریس کیا، انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، تو اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے ہر قوم میں اپنی قوم کا ذکر کیا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے ایک قرآن دیا تو اس کے لیے فرمایا کہ ان سے کہہ دو یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو رہتی دنیا تک یہ پیغام ہے۔ اس سے پہلے ہم تک لوگوں نے محنتیں کیں، اس قرآن کو سیکھا، اس کے ترجمے ہوئے، اس کی تفصیلات ہوئیں، تشریحیں لکھی گئیں، تفاسیر لکھی گئیں، اور گرامر کے حوالے سے پوری ایک جو ہے نا ہسٹری ہے، اس میں گرامر ترتیب دی گئی ہم اجمی لوگوں کے لیے، تو تاکہ ہم قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو جب تک ہم گرامر نہیں سیکھیں گے اللہ کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے، ہمیں محتاجی ہوگی ہم ترجمہ پڑھیں یا تفسیر پڑھیں۔ تفسیر تو پھر بھی پڑھنی پڑے گی، لیکن ترجمہ کے بغیر اگر آپ ڈائریکٹ سیکھنا چاہیں تو آپ کو گرامر سیکھنی پڑے گی۔ اور کیوں نہ سیکھیں، کہ دنیا میں ہم رہنے کے لیے بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو اللہ کے کلام کو کیوں نہ سیکھیں، تاکہ اللہ نے جو ہمیں بتایا ہمیں ڈائریکٹ سمجھ میں آئے، اور ہم پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اس کے پھر جو لوازمات ہیں، یعنی اس قرآن کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں وہ پورے کریں، خود بھی عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور اس کے حقوق میں جو حقوق بتائے گئے ہیں، نمبر 1 اس کو سیکھنا، پڑھنے کے لیے سیکھنا، سیکھ کے اس کی تلاوت کرنا، اور پھر اس کو سمجھنا، اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنا، اور پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا، اور پھر آخری جو اس کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قوانین کو اللہ کی زمین پر جاری و ساری کرنا۔ یہ بہت بڑا حق ہے۔ تو یہ بحیثیت امت اور بحیثیت فرد ہم سب پہ لازم ہے کہ اس پہ غور و فکر کریں۔ تو جب تک ہم قرآن کو صحیح سمجھیں گے نہیں، ہمیں اس پورا پیغام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہمیں جو بتلایا جاتا ہے ادھوری بات بتلائی جاتی ہے، تو اس لیے خود غور سے پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آخرت میں جانے کے لیے توشہ بنائے، اور ہمارے ذریعے سے لوگ اس کو سیکھیں اور پھر آگے لوگوں کو سکھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔